اگر فولک ایسڈ کی کمی ہو تو کیا کیا علامات ہو سکتا ہے اور نیچرل وے پر ہم کس طرح فولک ایسڈ کو پورا کر سکتے ہیں اور کون سے ڈرائی فروٹ کے اندر فولک ایسڈ ہے اور فولک ایسڈ ٹیبلٹ استعمال کرنے سے کون سی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے اور فولک ایسڈ ٹیبلٹ استعمال کرنے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات کروں گا ٹیبلٹ فولک ایسڈ کے بارے میں کہ کون سی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتا ہے اور وہ کون سی حالت ہیں جس میں فولک ایسڈ ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ کمپلیٹ ریویو جانے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے بات کریں گے فولک ایسڈ ٹیبلٹ کی کمپوزیشن کے بارے میں۔ تو اس کے اندر فولک ایسڈ پایا جاتا ہے اور فولک ایسڈ ٹیبلٹ زپا کمپنی کا پروڈکٹ ہے۔ اگر پرائس کی بارے میں بات کریں تو 95 روپے میں کسی بھی فارمیسی سے بآسانی مل سکتا ہے اور یہ ایک وٹامن ہے۔ اگر انیمیا ہو یعنی خون کی کمی ہو تو تب فولک ایسڈ ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور فولک ایسڈ ہمیں فروٹ اور ویجیٹیبل سے حاصل ہوتا ہے اور ڈرائی فروٹ میں اور پینٹ کے اندر سے ملتے ہیں اور اس کے علاوہ فروٹ میں اسٹرابیری کے اندر سے فولک ایسڈ ملتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر فولک ایسڈ کی کمی ہو تو کیا کیا علامات ہو سکتا ہے۔ تو خون کی کمی ہو سکتا ہے اور آنکھوں کا پیلا ہونا ہو سکتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہونا ہو سکتا ہے، چکر آنا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سکن کا گلو چلے جانا اور رنگ کا پیلا ہو جانا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بالوں کا ٹوٹنا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ نظر کی کمزوری ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ قدرتی طور پر فولک ایسڈ چاہتے ہو تو جیسا کہ اوپر بتایا گیا ان فروٹ اور پینٹ کا استعمال کریں تو انشاءاللہ فولک ایسڈ کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں کو خون کی کمی ہو ان لوگوں کو فولک ایسڈ ٹیبلٹ کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ انیمیا کی بیماری سے بچ سکے۔ اور فولک ایسڈ ٹیبلٹ تب بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی منہ میں چالے نکل جائیں تو ایسی کنڈیشن میں فولک ایسڈ ٹیبلٹ کا استعمال مفید ہے۔ اور پریگننسی والے پیشنٹ کو بھی فولک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے یعنی آئرن کی کمی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بالوں کا ٹوٹنا یا بالوں کا کمزور ہو جانا تو ایسی کنڈیشن میں فولک ایسڈ ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یعنی رنکل سے بچاتی ہے اور فولک ایسڈ سکن کو پروٹیکشن دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں طریقہ استعمال کے بارے میں۔ تو فولک ایسڈ ٹیبلٹ دن میں 1 سے 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کرے۔ اب بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں کہ فولک ایسڈ ٹیبلٹ استعمال کرنے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتا ہے۔ تو اوور ڈوز استعمال کرنے سے سکن ریشز ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ نوزیا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ وومیٹنگ ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کنٹرا انڈیکیشن کے بارے میں کہ وہ کون سی حالت ہے جس میں فولک ایسڈ ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو الرجی ہو تو ایسی کنڈیشن میں فولک ایسڈ ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ اگر کسی کو اسٹمک السر ہو تو ایسی کنڈیشن میں فولک ایسڈ ٹیبلٹ کا استعمال نہ کرے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کر دینا، شیئر کر دینا، اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر دینا، اگر چینل پہ نیو ہو تو سبسکرائب کر دینا۔